آج عمران خان صاحب نے بنیر میں تقریر کی، جلسہ کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھ پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا جانا ہے اور ان کا منصوبہ یہ کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے. سنیے گا کیا کہا انہوں نے. نیوٹرلز کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے، سب سے پوچھتا ہوں میں، غداری حسین حقانی کے ساتھ امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو، وہ میرے اوپر مقدمہ کرے گا غداری کا. وہ نواز شریف ضائع یافتہ مفرور جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا فیصلہ کرے گا کہ میں غدار ہوں. یہ عمران خان کے خلاف صرف اس لیے ہے کہ عمران خان اگر ہٹتا ہے راستے سے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے. شاہ صاحب ایسی کیا چیز ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے وہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے بغاوت کا مقدمہ کیا جا رہا ہے؟ آج آپ لوگوں نے بھی احتجاج کی کال دی خان صاحب کے گزشتہ بیانات کی بنیاد پر، اور وہ بھی اب جو ہے وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا، وہ کہتے ہیں مجھ پر جو ہے وہ بغاوت کے مقدمے بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. عادل خان صاحب جب حکومت میں تھے تو انہوں نے اپنے دور میں ملک کی معیشت کو تباہ کیا، خارجہ تعلقات کو تباہ کیا، انتظامی نظام کو تباہ کیا، اخلاقی نظام کو بھی تباہ کیا. اور اب جب وہ حکومت میں نہیں رہے تو اب ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی سالمیت، ہمارے ایٹمی اثاثے، ہماری پاک فوج، ہمارے مقتدر ادارے، اور بس ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. آج بھی جس طرح کی باتیں کی، یا پرائم منسٹر رہے ہیں ملک کے، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اور بڑا ان کا نام رہا ہے، اور وہ جس طرح انہوں نے کچھ دن پہلے والی تقریر تھی یا آج والی تقریر تھی، میری سمجھ سے باہر ہے. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود خان صاحب سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، ایٹمی پروگرام کا یہ ہو جائے گا، اور عجیب و غریب باتیں. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیان کو، ان کی پارٹی کا بھی یہ موقف ہے کہ ان کے بیان کو توڑ مڑوڑ کا پیش کیا جا رہا ہے، اور ماضی میں دیگر جماعتیں بھی جو ہیں وہ یہ باتیں کرتی رہی ہیں. ایسا ٹکڑے کی کسی نے بات نہیں کی، توڑ مروڑ کے کوئی بیان نہیں کر رہا، سب ریکارڈڈ حصہ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ کے اپنے چینل سے یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ آپ نے توڑ مروڑ کے پیش کی ہیں. ان کی جو تقریر تھی اس میں تو کسی قسم کی کوئی بھی آگے پیچھے بات نہیں ہوئی. اب یہ بعد میں نہ مانے. اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ان کا جو جہاد ہے وہ حصول اقتدار ہے، اور وہ جو حکومت گئی ہے، جو یہ سوچا کرتے تھے کہ 23 کے بعد وہ جو 5 سال ہیں وہ بھی میرے ہیں، اس کے بعد بھی جس طرح مجھے 2018 میں دلا دیے گئے اسی طرح سارا بہتر رہے گا. اسی بات جب اب وہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ زرداری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں ماضی میں کہ میاں صاحب جو ہے وہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں، اور پی ایم ایل این بھی آپ پر یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ یہ سندھ کارڈ کھیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے بات کی ہے وہ انٹرویو کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، باقی سپیچز تو ان کی ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو پی ٹی آئی کا پھر یہ موقف ہے کہ یہ تمام باتیں تمام جماعتوں نے کی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ آئسولیشن میں رکھ کے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے. ہمارے لیڈر کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، جوڈیشل مرڈر ہوا ان کا، ہماری بیوی شہید ہوئیں. ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے. صحیح ہے شبلی صاحب. یہ نہیں ہے کہ اقتدار نہ رہے تو بس سب کچھ نہ رہے. اور یہ جس طرح بغیر اقتدار کے، اب میں سخت الفاظ نہیں کہتا، مجھے معیوب لگتا ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے. وہ کہتے ہیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کو اقتدار، آپ کا جہاد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ادھر اپنے حکومت کے لیے کیا ہے سارا کچھ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا سخت بیان کسی نے بھی نہیں دیا جس طرح کا بیانات جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے سربراہ نے دیا. بات تو یہ ہے کہ جو یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو تو یہ نہ کرپشن پہ ان پہ کوئی الزام لگ سکتا ہے، نہ کسی اور چیز پہ لگ سکتا ہے، تو اب آئیں ان کو آپ غداری کے اس میں پھنسائیں. اب دیکھیں وہ ہنسیں گے تو صحیح، بیکاز اس کے ہنسنے سے پاکستان رو رہا ہے. ان لیے لوگ تو ہمیشہ ہنستے رہے ہیں، روتے تو پاکستان کے عوام رہے ہیں. بنیادی طور پہ ایک شعر ہے فراز صاحب کا، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا. یہ وہ نابینا ہے جو کہ باتوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ تو
جو دو جماعتوں کی پارٹنرشپ عمران خان نے توڑی. اور یہ بالکل خان صاحب نے صحیح کہا کہ جس طرح سے وہ اس ملک کو آزاد کر رہے تھے, جس طرح سے وہ اس ملک کی جو ہر قسم کی جو ان کی جو ایک جو انٹرسٹ ہے, عوام کی انٹرسٹ ہے, خارجہ پالیسی کو, یہ ساری چیزوں کو جب وہ آگے لے کے آئے ہیں. خارجہ پالیسی میں تو آپ نے تنہا کر دیا ملک کو اپنی خارجہ پالیسی. یہ تو کہیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, 75 سال ہم غلامی کی زندگی گزاری ہے, ہم نے کدھر پہنچے ہم؟ آیا یہ قوم ابھی ہماری اکانومی سیلف سسٹینیبل ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے عوام خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے عوام کو انصاف مل رہا ہے؟ انصاف کہاں سے آئے گا؟ اب یہ جب اس قسم کے لوگ جن کے سیریس کرپشن کے کیسز ہوں, چاہے وہ ان کا لیڈر ہو آصف علی زرداری, یا وہ نواز شریف ہو اور شہباز شریف ہو جو آج آپ کا پرائم منسٹر ہے, ان کی تو بھئی جس دن انڈائٹمنٹ ہونی تھی, فرد جرم عائد ہونی تھی, اس دن انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا. تو قانون کی پاسداری کسی بھی معاشرے میں نہیں ہوگی جب قانون ایک ان کے لیے, اشرافیہ کے لیے ایک ہوگا, جو کہ ابھی اب دوبارہ واپس تھوڑی سی کمرشل بریک کی یہ گورنمنٹ ہے, اس میں یہ آ گئے ہیں. تو اس ملک کو, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے اپنے عوام کو اور ریاست میں اگر ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا, وہ ڈسٹنس کیسے پیدا ہوگا کہ وہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے کہ سائیکل چرائی ہے, بھینس چرائی ہے, وہ بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں اس لیے کہ وہ غریب لوگ ہیں. اس قسم کا پاکستان آپ کو چاہیے. اس کے لیے مجھے ایک بریک لینی ہے. شعر آپ نے فراز صاحب کا بڑا زبردست سنایا تھا, اگر دوبارہ سنا دیں مقرر. جی, یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا. یہی کہا تھا کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو مجھ پر ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا. ایک بریک کے بعد شاہ صاحب اس کا جواب آپ سے لیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے آنے سے ہی تو ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس تکلیف میں مبتلا ہیں. ایک بریک کے بعد بات کریں گے.